بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں پارٹس آف سپیچ. تو اب ہم پہلا پارٹ آف سپیچ جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دا ناؤن، اس کو ڈسکس کریں گے. ناؤن کیا چیز ہے دیکھتے ہیں کس طرح رینن مارٹن نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. کہتے ہیں کہ ناؤن نام ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا. اچھا، اب اس میں انہوں نے مزید الیبوریٹ کیا ہے کہ ورڈ تھنگ از یوز ٹو مین اینی تھنگ دیٹ وی کین تھنک آف. کہ اس میں جو ورڈ تھنگ ہے وہ کسی بھی چیز کو کے بارے میں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. تو ناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ ناؤن وہ لفظ ہے جو کہ نام ہو کسی شخص، جگہ یا چیز کا. اس کی سگنیفیکینس ہم اگر قرآنک اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی، مطلب پہلے انسان نے جو سب سے پہلی چیز سیکھی وہ ناؤنس تھے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا and he taught Adam the names all of them. تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ نیمز، نام سکھائے all of them، سب کے. یہاں سے ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سگنیفیکینس پتہ چلتی ہے کہ ناؤن وہ پہلی چیز ہے. مطلب ناؤن کا بہت رول ہے ہماری کمیونیکیشن کے اندر، ہمارے نالج کے اندر. آپ اگر نوٹ کریں، چھوٹا بچہ جو سب سے پہلا ورڈ بولتا ہے وہ ہمیشہ ناؤن بولتا ہے. یہ ریسرچ سے مطلب ویریفائڈ ہے کہ بچے جو پہلا ورڈ بولتے ہیں وہ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے. مطلب وہ یا ماما، پاپا، تو یہ سارے مطلب اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں جو بچہ پہلے بولتا ہے وہ سارے ناؤنز ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں نوم چومسکی نے جو پارٹس آف سپیچ کے بارے میں بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لینگویج از لائک گیم آف چیس. اور اس میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پیسز آف چیس ہوتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ چیس مطلب شطرنج کھیلنا جانتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ پیسز ہوتے ہیں اور ہر ایک پیس کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. تو جو کنگ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے، یا کوئن کا، مطلب وہ سب سے زیادہ سگنیفیکینٹ ہوتا ہے. باقی سب نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، باقی سب اس کے لیے ایک پروٹیکٹیو رول پلے کرتے ہیں یا اس کے لیے کام کرتے ہیں. لائک وائز ہماری جو لینگویج ہے اس کے اندر بھی جو ناؤن ہے وہ کنگ کا رول پلے کرتا ہے. جی تو دیکھتے ہیں اب ناؤن کی کائنڈز کون کون سی ہیں. اشوکا واز اے وائز کنگ. اشوکا یہ ایک کسی خاص کنگ کا نام ہے. وائز کنگ، یہاں پہ لفظ جو کنگ ہے، بادشاہ، وہ ایک عام سا نام ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک کیٹیگری پتہ چلی کہ جو کسی خاص بادشاہ یا کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام ہو، دیٹ از کالڈ اے پراپر ناؤن. ان دا سیم وے کنگ جو کامن ہو، مطلب کنگ تو بہت سارے ہیں لیکن اشوکا ایک ہے. پرائم منسٹر بہت سارے ہیں لیکن عمران خان ایز اے پرائم منسٹر ایک ہی ہے. تو جو پرائم منسٹر ورڈ ہے وہ کامن ناؤن ہوگا، اور یا کنگ جو ورڈ ہے وہ کامن ناؤن ہوگا. آن دا ادر ہینڈ جو پرٹیکولر پرسن کا نام ہے وہ پراپر ناؤن ہوگا. In the same fashion, Sita is a proper noun while girl is a common noun. Moreover, heart یہ boy کا نام ہے، ہم یہاں پہ علی بھی کہہ سکتے ہیں، is a proper noun while boy it's a common noun. Kolkata, Karachi, Islamabad, all of these are proper nouns while word city is a common noun. India, Pakistan, all of these are proper nouns while on the other hand country is a common noun. So we can easily distinguish between a proper noun and a common noun. Below are given the definition
A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. On the other hand, a proper noun is name of some particular person or place. Proper means one's own. Hence, a proper name is a person's own name. So, it specifies something. Proper nouns are always written with the capital letter at the beginning. تو یہ ایک نوٹ ہے جو ہم نے یاد رکھنا ہے. دوسرا نوٹ کیا ہے؟ پراپر ناؤنز آر سم ٹائمز یوزڈ ایز کامن ناؤنز. بعض اوقات ہمارے جو پراپر ناؤنز ہیں ان کو بھی کامن ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, ہی واز دا لک مین, وائزسٹ مین. آن دا ادر ہینڈ, دا شیکسپیئر, یہ شیکسپیئر ایک پرٹیکولر پرسن کا نام ہے, بٹ کالیداس از آفن کالڈ دا گریٹسٹ ڈراماٹسٹ آف انڈیا. تو مطلب دا شیکسپیئر کی جگہ دا گریٹسٹ ڈراماٹسٹ کی جگہ پہ انہوں نے دا شیکسپیئر لگا دیا ہے. تو اس طرح ایک پراپر ناؤن کو ایک کامن ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے. کامن ناؤنز انکلوڈ وٹ آر کالڈ کلیکٹو ناؤنز اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنز. ایبسٹریکٹ ناؤنز اور کلیکٹو ناؤنز کامن ناؤنز کی ڈومین میں آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کلیکٹو ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہے. A collective noun is the name of a number. یہ ایک collection number of persons or things taken together and spoken of as one whole. جب ایک گروہ, ایک اکٹھ, وہ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے, چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, ہم اس کو ایک سنگل ہول کے طور پر لیں اور ایک نام دیں تو that is called a collective noun. For example, crowd, mob, team, flock, herd, army, fleet, jury, family. So all of these are collective nouns. اب اس نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا ہے. a fleet, a fleet, a collection of ships or vessels. an army, a collection of soldiers. a crowd, a collection of people. اب چلتے ہیں جی ایبسٹریکٹ نون پہ. an abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. ایبسٹریکٹ ناؤنز وہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے, بٹ وی کین تھنک اباؤٹ دوز تھنگز. مطلب ایبسٹریکٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے کنکریٹ, ٹینجیبل, جس کو ہم چھو سکیں. بٹ ایبسٹریکٹ از اے تھنگ وچ کین ناٹ بی ٹچڈ. اب اس میں وہ نام دیتے ہیں کوالٹی, گڈنس, کائنڈنس, وائٹنس, ڈارکنس, ہارڈنس, برائٹنس, آنیسٹی, وزڈم, بریوری. تو آپ دیکھیں ہم آنیسٹی, دیانتداری کو چھو نہیں سکتے, وزڈم, عقل مندی کو چھو نہیں سکتے, بریوری کو چھو نہیں سکتے. لائک وائز اب اگر ہم ایکشن میں دیکھیں کون کون سے ایکشن ہیں تو وہ ہے لافٹر, تھیفٹ, موومنٹ اور ہیٹریڈ. ان دا سیم وے ایک حالت, مطلب مختلف حالتیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے. چائلڈہڈ, بوائےہڈ, یوتھ, سلیوری, سلیپ, سکنس, ڈیتھ اینڈ پاورٹی. تو یہ اس کے اندر فردر کیٹیگریز ہیں جو اس نے اوپر ایلیبوریٹ بھی کی ہیں. کوالٹی, ایکشن اور اسٹیٹ. کوالٹی کیا ہوئی؟ گڈنس, کائنڈنس, وائٹنس. ایکشن کیا کیا ہوئے؟ لافٹر, تھیفٹ, موومنٹ, ججمنٹ اینڈ ہیٹریڈ. اور اسٹیٹ کون کون سی ہوئی؟ چائلڈہڈ, بوائےہڈ, یوتھ, سلیوری, سلیپ, سکنس, ڈیتھ, پاورٹی. لائک وائز جو آرٹس اینڈ سائنسز کے نیم ہیں, فار ایگزامپل گرامر, میوزک, کیمسٹری, تو یہ سارے بھی ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں. وی کین اسپیک آف بریو سولجر. یہ دیکھیں یہ ایڈجیکٹو ہے بریو سولجر. اسٹرانگ مین, بیوٹیفل فلاور. بٹ وی کین آلسو تھنک آف دیز کوالٹیز اپارٹ فرام اینی پرٹیکولر پرسن اور تھنگ and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from persons themselves and give it a name. تو ہم ان کوالٹیز کو ان لوگوں سے ڈرا کر کے الگ سے نام دے سکتے ہیں جو کہ ان کی کوالٹیز ہیں. Abstract nouns are formed. اب ایڈجیکٹو سے کیسے کیے جاتے ہیں؟ کائنڈ پرسن سے ہم کائنڈنس ڈرا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کائنڈنس فرام کائنڈ, آنیسٹی فرام آنیسٹ. تو یہ ہم جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤنس ڈرا کر رہے ہیں ایڈجیکٹو سے. ان دا سیم وے اوبیڈینس از ڈران فرام اوبے, گروتھ از ڈران فرام گرو. کامن ناؤن سے کیسے؟ چائلڈ سے چائلڈہڈ ڈرا کیا جاتا ہے, سلیو سے سلیوری ڈرا کیا جاتا ہے.
اب ایک اور کلاسیفیکیشن بھی ہے ناؤنز کی. وہ کلاسیفیکیشن ہے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل. انکاؤنٹیبل ناؤنز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے لیکن کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے 2 دودھ 3 دودھ 2 آئل 3 آئل 2 شوگر 3 شوگر, بلکہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 2 لیٹر یا 2 kg ملک. لائک وائز ہم آئل جو ہے اس کو بھی لیٹرز میں کوانٹیفائی کرتے ہیں لیکن گنتے نہیں ہیں. ملک, آئل, شوگر, گولڈ, آنیسٹی, یہ ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنز. اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم رول ہے جو کہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤنز جو ہوتے ہیں ان کی پلورل فارمز بن سکتی ہیں, مطلب ہم ان کو جمع بنا سکتے ہیں, بٹ انکاؤنٹیبل ناؤنز کو کی جمع نہیں بنا سکتے. مطلب ملک کو ہم ملکس نہیں کہہ سکتے, لیکن بک جن کو گنا جا سکتا ہے ان کو ہم بکس کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ اصول ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے لینگویج کے اندر کہیں بھی انکاؤنٹیبل ناؤنز کی جمع نہیں بنانی. جی آگے آتی ہے جی ایکسرسائز ان گرامر. تو اس کے اندر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں سینٹینسز میں سے کامن, پراپر, کلیکٹو اور ایبسٹریکٹ ناؤنز. ایکسرسائز میں جو پہلا سینٹینس ہے اس کے اندر ورڈ کراؤڈ یوز ہوا ہے. تو کراؤڈ جو ہے یہ کلیکٹو ناؤن ہے. اب جو دوسرا سینٹینس ہے اس کے اندر ورڈ ٹروتھ یوز ہوا ہے. دا ورڈ ٹروتھ یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, ہم اس کو چھو نہیں سکتے, ہم ٹروتھ کو جج کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. آنیسٹی اگین اٹ از این ایبسٹریکٹ ناؤن. کلاس, کلاس یہ ہمارا ایک کلیکٹو ناؤن ہے, اور پیپلز یہ ہمارا کامن ناؤن. دا ایلیفنٹ یہ کوئی بھی ایلیفنٹ ہو سکتا ہے, کامن ناؤن ہے. سولومن یہ سولومن واز فیمس فار ہز وزڈم, تو یہ سولومن جو ہیں ان کی عقل مندی کے بارے میں ہے, تو سولومن جو ہیں وہ پراپر ناؤن ہے, اور ان کی وزڈم جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب آتا ہے جی کلینلینس. کلینلینس یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. گاڈلینس یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ا فلیٹ آف شپس, ا فلیٹ جو ہے یہ یہاں پہ کلیکٹو ناؤن ہے. فلیٹ یہ بھی ایک کلیکٹو ناؤن ہے. ہاربر یہ ایک کامن ناؤن ہے. دا کلاس یہ کلیکٹو ناؤن ہے. گرامر یہ اگین ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. دا گوڈیوری اوور فلوز اٹس بینکس. اچھا یہ ایک ریور کا نام ہے, ہم یہاں پہ چناب بھی لگا سکتے ہیں, یہاں پہ ہم سندھ کا نام بھی لگا سکتے ہیں, یہاں پہ ہم نائل بھی لگا سکتے ہیں. اور بینکس یہ مطلب یہ والا جو ہمارا ہے نام گوڈیوری, تو یہ جو ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے. بینکس کنارے یہ ایک کامن ناؤن ہے. کمیٹی, کمیٹی جو ہے وہ ایک کلیکٹو ناؤن ہے. آگے جواہر لال نہرو, تو یہ ایک پرائم منسٹر تھے, میں نے پہلے مثال دی ہے عمران خان کی. لائک وائز تو سارے اس طرح ہم نے کیٹیگرائز کرنے. اس کے بعد ہماری ایکسرسائز ان کمپوزیشن نمبر 4. تو یہ 3 جو ہے ان کے ہمیں کلیکٹو ناؤنز پوچھے گئے ہیں. رائٹ دا کلیکٹو ناؤنز یوز ٹو ڈسکرائب اے نمبر آف کیٹل. تو کیٹل جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہارڈ آف کیٹل بن جاتا ہے. سولجرز آرمی آف سولجرز ہوتی ہے, اور سیلرز کرو آف سیلرز. اب وہ کہتے ہیں رائٹ دا کوالٹیز دیٹ belong to boys who are lazy, laziness, cruelty, brave, bravery, foolishness. تو یہ ہماری کوالٹیز ہوں گی جو ان کیٹیگری سے لوگ بلانگ کرتے ہوں گے. کہتا ہے فارم ایبسٹریکٹ ناؤنز فرام دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز. دیٹ از لانگ. لانگ سے ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ لانگ سے بنتا ہے لینتھ. ینگ سے بنتا ہے یوتھ. ہمبل سے بنتا ہے جی ہیوملٹی. ڈیسینٹ سے بنتا ہے ڈیسینسی. آگے آتا ہے جی ہمارا کرولٹی, بٹرنس, اسٹرینتھ, ٹروتھ, شارٹنس, پروڈنس, ڈارکنس, ڈیپتھ, وڈتھ, وزڈم, گڈنس, ویکنسی, سویٹنس, ہیومینٹی, بریڈتھ, فریڈم, پرائڈ, بریوری, نویلٹی. تو اس طرح ہم ان سب کو
بنا لیں گے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو ان ایڈجیکٹیوز ہیں ان سے ایبسٹریکٹ ناؤنز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بنائیں گے ایبسٹریکٹ ناؤنز ورب سے. تو لاف سے بنتا ہے لافٹر, اوبے سے بنتا ہے اوبیڈینس, لائف سے بنتا ہے لائف, اور ایکسپیکٹ سے بنتا ہے ایکسپیکٹیشن, ایکسل سے بنتا ہے ایکسیلنس. اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ہم ان سب وربز سے ایبسٹریکٹ ناؤنز بنا سکتے ہیں. آگے اسی کا پارٹ ہے وی ہیو ٹو فارم ایبسٹریکٹ ناؤنز کامن ناؤن سے. مطلب کامن ناؤنز ہمیں دیے گئے ہیں, ان سے ہم نے ایبسٹریکٹ ناؤنز بنانے ہیں. کنگ ایک کامن ناؤن ہے, لیکن کنگڈم از این ایبسٹریکٹ ناؤن. مین از اے کامن ناؤن, لیکن مین ہوڈ یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تھیف از اے کامن ناؤن, بٹ تھیفٹ از این ایبسٹریکٹ ناؤن. ویمن is a common noun, but womanhood is an abstract noun. Bankrupt is a common noun, but bankruptcy is an abstract noun. So from this we can conclude that we can make abstract nouns from common nouns as well. In chapter number 6 we have to talk about the noun and gender in it. How we classify, how we assign genders. ہم یہ مذکر اور مؤنث جو ہے ان کو الفاظ کے ذریعے کیسے شیپ کرتے ہیں, تو اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. بالکل جیسے ہم اردو کے اندر مذکر اور مؤنث بناتے ہیں, لائک وائز جو انگلش لینگویج ہے اس کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہیں. تو آپ غور کیجئے گا, لائن اور اس کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ہے لائنس. آن دا ادر ہینڈ ہیرو اور اس کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ہے ہیروئن. کاک اسپیرو تو اس کے ساتھ ہے ہین اسپیرو. تو اس طرح جتنے لیونگ بینگز ہیں ان کو ہم یا تو میل کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں یا فیمیل کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. تو یہ جو ڈویژن ہے, یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے آن دا بیسس آف سیکس, اس کو لینگویج کے تھرو کیسے کیا جاتا ہے اور لینگویج میں کیا کیا اس کے طریقے ہیں, تو وہ ہم آگے فردر پڑھیں گے. میل جو ہوتے ہیں ان کو میسکولن جینڈر بولا جاتا ہے, اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کو فیمنن جینڈر بولا جاتا ہے. ایسا ناؤن جو کہ میل اور فیمیل دونوں کو ڈینوٹ کرے اس کو کہتے ہیں کامن جینڈر. فار ایگزامپل پیرنٹ, یہ لفظ جو پیرنٹ ہے یہ اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ آئیدر دا پرسن از ٹاکنگ اباؤٹ مدر اور فادر. اسی طرح چائلڈ ہے تو اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیبی چائلڈ جو ہے وہ یا چائلڈ جو ہے وہ گرل ہے یا بوائے ہے. لائک وائز فرینڈ, تو ہمیں یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ بوائے ہے جس کی بات ہو رہی ہے فرینڈ, یا وہ گرل ہے. تو اسی طرح یہ سارے ورڈز ایسے ہیں جو کہ کامن جینڈر ہیں. ان کو کامن جینڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا, یا اس سے یہاں سے ہمیں مطلب نہیں پتہ چلتا کہ جس آپ شخص یا انسان یا ناؤن کی بات کر رہے ہیں بندے کی, وہ کس جینڈر سے بلانگ کرتا ہے. کچھ ایسے ناؤنز ہیں جو کہ کسی بھی جینڈر میں ان کو کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا. a noun that knows things that is neither male nor female, اس کو کہتے ہیں نیوٹر جینڈر. جیسے بک ہو گیا, ہو گئی پین ہو گیا, اور روم, ٹری. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ it will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun, which determines its gender in many other languages. For example, in Urdu, where bagiche is masculine and lakdi is feminine. یہاں سے ہمیں پتہ چلا. اچھا, سم ٹائمز ہم نا ڈفرینٹ آبجیکٹس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ان میں جان ہو, مطلب ان کو لیونگ بینگز کے طور پہ جو ہے نا وہ رولز دیتے ہیں اپنے نیریٹو کے اندر. تو جب ہم ان کو ایک لیونگ بینگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو تب ہمیں ان کو جینڈر دینا پڑتا ہے, یا تو میل کہتے ہیں اور یا ہم ان کو فیمیل کہتے ہیں. اب وہ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جو ہمارا مسکولن جینڈر ہے, جو میل ہیں, ہم میل والا جینڈر ان کو دیتے ہیں جو کہ اسٹرینتھ اینڈ وائلنس شو کرتے ہوں. فار ایگزامپل دا سن,
the summer, winter, time, death. تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں the sun sheds his اس نے یوز کیا ہے, ہر یوز نہیں کیا. اب اسی کے طرح ہم جو فیمنن جینڈر ہے وہ تب دیتے ہیں جب کوئی چیز بیوٹی, جینٹلنس یا گریسفلنس شو کر رہی ہو. اب دیکھیں مون, the moon, the earth, spring, autumn, nature, liberty, justice, mercy, peace, hope, charity. تو ان کے اندر نا ایک تھوڑا سا جینٹلنس کا ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ فیمنن جینڈر استعمال کیا جاتا ہے. The moon has hidden her face. Likewise, spring has spread her mantle. تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ ہم جو چیزیں, جن چیزوں کو پرسونیفائی کرتے ہیں ان کو جینڈر کیسے اسائن کرتے ہیں. لائک وائز پیس ہیز ہر وکٹریز. تو ہم نے پیس کو جو ہے وہ فیمنن جینڈر دیا کیونکہ اس میں ہمیں ایک جینٹلنس کا ایلیمنٹ ملتا ہے. This use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. یہ prose word تھا, انہوں نے روز لکھا ہے. A ship is often spoken of as the ship lost her boats in the storm. یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ ہم جو مسکلن ہوتے ہیں ان کو فیمنن بنانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں. کہتا ہے there are 3 ways of forming the feminine of nouns. 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے by using an entirely different word. ایک مکمل طور پہ مختلف ورڈ استعمال کر کے. فار ایگزامپل ہمارا میل اگر میسکولن بیچلر ہے تو اس کے لیے وہ میڈ یا اسپنسٹر ورڈ فیمنن کے لیے یوز کرے گا. اگر بوائے ہے تو وہ اس کے لیے گرل یوز کرے گا, نہ کہ بوائے کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لفظ ایڈ کر کے اس کو اس کی فیمنن بنائے گا. بردر ہے تو اس کے لیے وہ سسٹر, دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ ورڈ. تو بک, ڈو اور بل, کاؤ, اس طرح کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی اس نے لسٹ دی ہے اس کے اندر وہ سارے جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ورڈز کو یوز کر کے اس نے جینڈر بنایا ہے, کاؤنٹر پارٹ جینڈر بنایا ہے مسکلن کا. اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ سلیبل ایڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آتھر ہے تو اس کے اینڈ پہ آتھرس. یہ دیکھیں یہاں سے پہلے تک ہمارا جو مسکولن جینڈر ہے, ان دا سیم وے بیرن ہے تو یہاں سے پہلے تک وہی بیرن ہے, لیکن یہاں پہ اس نے اینڈ پہ سلیبل ایڈ کر دیا ہے بیرنس, یہ والا. ان دا سیم وے کاؤنٹ ہے تو اس نے کاؤنٹس بنا دیا ہے, جانٹ ہے تو اس کو جینٹس بنا دیا. لائک وائز ان سب کے اندر اس نے یہی سلیبل اینڈ پہ ایڈ کیا ہے تو اس نے اس کا فیمنن بنا دیا. نوٹ دیٹ ان دا فالوئنگ ESS از ایڈیڈ آفٹر ڈراپنگ دا واول آف مسکولن اینڈنگ. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے آپ دیکھیں یہ ایکٹر کا او جو ہے وہ اس نے ڈراپ کر دیا ہے اور ایکٹریس بنا دیا ہے. آپ کو آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پہ ہم دیکھیں تو TOR میں ہم نے یہ ڈراپ کر دیا اور بینیفیکٹرس بن گیا. ان دا سیم وے کنڈکٹر جو ہے اس میں سے ہم نے یہاں پہ ووول ساؤنڈ ڈراپ کر دی اور پھر ہم اس کو کنڈکٹرس بنا دیا. لائک وائز یہ سارے جتنے بھی یہ لسٹ ہے اس کے اوپر یہی اپلائی ہوتا ہے. Note the suffix ESS is the commonest suffix used to form feminine nouns from the masculine and is the only one which we can now use in forming a new feminine sound. اچھا ہیرو سے ہیروئن, ٹیسٹیٹر سے ٹیسٹریٹرکس. تو یہ اس طرح یہ بھی انہوں نے ایک رول دیا. بائی پلیسنگ اے ورڈ بیفور اور آفٹر, ہم شروع میں یا اینڈ پہ کوئی لفظ ایڈ کر کے یا چینج کر کے ہم فیمنن بنا سکتے ہیں مسکلن سے. فار ایگزامپل گرینڈ فادر سے گرینڈ مدر, تو یہ ہم نے فادر کو چینج کر دیا مدر کے ساتھ. لائک وائز گریٹ انکل سے گریٹ آنٹ, تو وہ جو ہمارا وہاں پہ جینڈر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. مین سرونٹ ہم نے یہاں پہ چینج کر دیا میڈ سرونٹ سے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا چیپٹر ناؤن کا, جس میں نمبر کو ہم ریڈ کریں گے, جس میں ہم جمع اور جو ہے وہ اس کو نمبرنگ کے حساب سے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل جس میں ہم سنگولر یا پلورل, جس میں واحد اور جمع ریڈ کرتے ہیں, اردو کے جو ہم کامنلی مطلب جانتے ہیں. اب دیکھیں باکس جو ہے یہ باکسز اس کی جمع ہے, باکسز باکس کی
जमा है। इस तरह मैन किसकी जमा है? मैन की, ठीक है। तो ये ऑक्सन, ऑक्स, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास उसने पेयर्स दिए हैं जिनके अंदर जो पहला है वो सिंगुलर है और जो दूसरे वाला है वर्ड है वो प्लूरल है। जिस तरह अभी देखें ट्री जो है तो इसका प्लूरल क्या है? ट्रीज। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग। इस पेयर में जो पहला वर्ड है मसलन बॉक्स, वो वन थिंग डिनोट कर रहा है। द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। ये जो बॉक्सेस है ये मोर देन वन जो है चीजों को डिनोट करता है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। ऐसा नाउन जो एक पर्सन या चीज को डिनोट कर रहा हो, दैट वन इज कॉल्ड सिंगुलर इन नंबर। On the other hand, a noun that denotes more than one person or thing is said to be in plural number, ठीक है। तो वो उसमें ऊपर ये उसने दिए हैं सिंगुलर और नीचे उसने दिए हैं उनके प्लूरल। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउज, बर्ड का बर्ड्स, ट्री का ट्रीज, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। Thus there are two numbers in English, the singular and the plural। तो ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से याद रखना है कि दो नंबर हो सकते हैं, या तो कोई नाउन जो है वो सिंगुलर हो सकता है और या कोई वो नाउन प्लूरल हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कि ये प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं, हम जमा वाइज से जमा कैसे बनाते हैं। द प्लूरल नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। जो कॉमनली ज्यादातर हम देखते हैं उसके अंदर हमारा रूल क्या होता है कि हम एंड पे एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉय से बॉयज, पेन से पेन्स। बट नाउन्स एंडिंग इन, ऐसे नाउन्स जो स, श, ख इन आवाजों पे एंड कर रहे हो, मतलब ऐसे नाउन्स जो जिनका आखिरी आवाजें ये वाली हों स, श, तो उनके एंड पे हम क्या ऐड करते हैं? ई एस। जैसे डबल एस था क्लास, तो हमने इसके एंड पे क्या ऐड दिया? ई एस। इन लाइकवाइज ये किसका? किसेज। डिश का डिशेज, ब्रश का ब्रशेज, मैच का मैचेज। तो हमें पता चला कि हम एंड पे ई एस ऐड करके किसी भी नाउन की जमा बना सकते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जैसे बफेलो से बफेलोज, मैंगो से मैंगोज, हीरो से हीरोज, पोटैटो से पोटैटोज। तो ये देखें एंड पे ओ है तो हमने ओ ई एस कर दिया है, मतलब ओ के साथ ई एस का इजाफा कर दिया है। बट कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो एंड करते हैं ओ पे, लेकिन हम मेयरली उनके साथ मतलब बहुत ही जो है ना वो ऐड करते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं और ई एस नहीं करते। ये डायनेमो, तो डायनेमोज आप देखें इसने एंड पे इसको सिर्फ एस ऐड किया, ई एस नहीं किया। सोलो तो ये सिर्फ एस ऐड किया है। रेशो तो ये सिर्फ एस ऐड किया है। कैंटो तो ये सिर्फ एस ऐड किया है। मिमेंटो तो इसके भी सिर्फ एंड पे एस ऐड किया है। इन दिस वे वी कैन सी दैट बाय एडिंग जस्ट सिंपल एस there are some words which end at o and we add only s and we form the plural of those nouns। अच्छा अब देखें nouns ending in y preceded by a consonant, जो y पे एंड कर रहे हो और उनके पीछे एक कॉन्सोनेंट हो, form their plural by changing y into i। अब ये जो y है इसको i में तब्दील कर दिया जाता है। अब देखें b, बाकी y को i में तब्दील कर दिया गया है एंड एडिंग ई एस, और साथ में ई एस का इजाफा कर दिया है। ये देखें लेडी से लेडीज, सिटी से सिटीज, वाई को ड्रॉप कर दिया जाता है और आई ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग फॉर एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस। अब ये देखें आप, जो एफ या एफ ई पे एंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये एफ है तो थीफ, तो हमने इसका जो एंड वाला एफ है इसको खत्म कर दिया है और वी ई एस ऐड कर दिया है। इसी तरह हमने जो डब्ल्यू आई एफ ई इसका एंड वाला, ये देखिए एफ और एफ ई उसने कहा इन दोनों को हम ड्रॉप कर देते हैं और वी एस ऐड कर देते हैं। इसमें भी एफ को ड्रॉप कर देंगे और ई एस वी एस ऐड कर देंगे, पूरा वी एस। लाइकवाइज लाइफ में हम एफ ई को ड्रॉप कर देंगे और
VES ऐड कर देंगे। तो ये भी एक रूल है कुछ जो हमारे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने का। नीचे उसने पूरी एक लिस्ट दिया। द नाउन डॉफ, हूफ, स्कार्फ एंड वॉफ टेक आइदर S और VES इन प्लूरल। अब वो कहता है कि ये वाले जो नाउन्स हैं इनको हम S और ES दोनों तरीके से बना सकते हैं, मतलब VES के जरिए भी बना सकते हैं और सिंपली S के जरिए भी बना सकते हैं। आप देखें तो दोनों फॉर्म्स इसकी करेक्ट हैं। ये देखें हूफ्स और हूव्स, तो ये इसने दोनों तरीकों से बनाया है, VES भी और S भी। अदर वर्ड्स एंडिंग इन FE एड S, फॉर एग्जाम्पल चीफ, तो ये चीफ के बाद उसने सिंपली S ऐड कर दिया है। सेफ, सेफ्स के बाद उसने S ऐड कर दिया है। प्रूफ, प्रूफ के बाद उसने अगेन S। तो ये भी एक रूल है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंपली एंड पे हम S ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। A few nouns form the plural by changing the inside vowel of the singular as man से men, women से women, foot से feet, tooth से teeth, goose से geese। तो आप ये देख लें, हम उनके अंदर एक जो हमारा वोवल साउंड है हम उसको सिंपली चेंज कर देते हैं। There are few nouns that form the plural by adding en to the singular as ox से oxen, child से children. The plural of fish is fish or fishes. The form fishes is less usual. तो आप ये याद रखिएगा कि ये fishes जो है इसको मोस्टली इनकरेक्ट काउंट किया जाता है हमारे पास जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर। तो हमने फिश की जमा फिश ही रखनी है। Some nouns have the singular and the plural alike. कुछ ऐसे nouns हैं जिनके singular और plural बिल्कुल सेम है। For example, swine, sheep, deer, cod, trout, salmon, aircraft, spacecraft। तो हम aircrafts नहीं कह सकते, spacecrafts नहीं कह सकते, species, species की वाहिद और जमा बिल्कुल सेम है। Likewise ये पूरी लिस्ट है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट 3 डजन oranges, तो ये 3 डजन्स नहीं आएगा। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। तो हमें यहां से पता चला कि हमने कुछ जो नाउन्स हैं उनके सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको सिर्फ प्लूरल में यूज किया जाता है। अब इनमें सबसे पहले जो है वो है नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके 2 हिस्से हों, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जो कि एक जोड़े की शक्ल में, इसके 2 हिस्से हों और जोड़े की शक्ल में हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सीजर, कैंची, तो ये 2 हिस्सों में होती है। बेलूज, ये भी 2 हिस्सों में। तो ये सारे हमारे स्पेक्टिकल्स आप देखें तो स्पेक्टिकल्स ये 2 हिस्सों में होते हैं, तो इनको हमेशा हम प्लूरल में यूज करते हैं। नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ये ट्राउजर्स, ये भी 2 हिस्सों में, ड्रेस, ब्रीशेस, जीन्स, टाइट्स, तो ये सारे भी जमा में यूज होते हैं। सर्टेन अदर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि ओरिजिनली सिंगुलर हैं लेकिन जनरली उनको प्लूरल में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, रिचेस और ईव्स, तो ये इनको जनरली प्लूरल में यूज किया जाता है। रिचेस डू मैनी थिंग। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमारे पास ये जो कि नजर तो जमा आते हैं लेकिन हम उनको सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे हमें देखने में ऐसे लगता है कि एंड पे ऐसा है तो ये जमा है, बट ऐसा नहीं है। द वर्ड न्यूज, लफ्ज न्यूज भी जमा नहीं है बल्कि वाहिद है। कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, तो ये भी हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे जमा है, बट दोज आर नॉट प्लूरल, रादर दोज आर सिंगुलर। नेम्स ऑफ सम गेम्स, गेम्स के कुछ नाम हैं जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये भी क्या हैं, देखने में ऐसे लगता है जैसे प्लूरल हैं, बट दोज आर नॉट प्लूरल्स। अब देखें, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, तो ये अब उसने इज लगाया है, हालांकि हम मतलब देखने में ऐसे लगता है कि मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट इज प्लूरल। नो न्यूज इज गुड, तो ये देखें उसने यहां पे इसको सिंगुलर वर्ब दिया है।
انڈیا ون بائی این اننگز اینڈ 3 رنز. تو یہ دیکھیں ون بائی این اننگز اینڈ 3 رنز. تو یہاں پہ دیکھیں آپ این اننگ اس نے لگایا ہے تو یہ بھی سنگولر ہے. میزلز از انفیکشیس. تو دیکھیں یہاں پہ اس نے ورب سنگولر لگایا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کون سے ہمارے ناؤنس سنگولر یوز ہوتے ہیں سو دیٹ کہ ہم اس میں ورب پلورل یوز کر کے مسٹیک نہ کر دیں. بلیئرڈ از مائی فیوریٹ گیم. تو بلیئرڈز یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنگولر ہے. اچھا یہاں پہ اس نے ایلیبوریشن کیا ورڈ مینز کی. مینز لفظ جو ہے یہ سنگولر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے اور پلورل کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. جب اس کے مطلب ویلتھ کے ہوں تو یہ اس وقت پلورل کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ہی سکسیڈیڈ بائی دس مینز اور بائی دیز مینز in passing the examination, but his means are small, but he has incurred no debt. یہ دیکھیں certain collective nouns though singular in form are always used as plural. ہم نے پڑھا collective noun وہ ہوتے ہیں جو گروہ کی شکل میں کسی بھی ایک اینٹیٹی کو کلیکٹیولی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ شو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پولٹری آر ہوگا, پولٹری از نہیں ہوگا. کیٹل آر ہوگا. تو یہ دیکھیں دیز پولٹری آر. تو یہ دیکھیں اس نے اس کے ساتھ دیز لگایا ہے, دس نہیں لگایا. لائک وائز ہوز آر دیز کیٹل. ٹھیک ہے, آر دیز آ جائے گا. تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ناؤن ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ورب ہیں وہ کس طرح میچ کر رہے ہیں. As a common noun, people means a nation and is used in both singular and plural. اچھا people جو ورڈ ہے یہ سنگولر میں بھی یوز ہوتا ہے اور پلورل میں بھی یوز ہوتا ہے. لیکن جب صرف people یوز ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک قوم, بٹ جب پیپلز آئے تو مختلف قوموں کے لیے یوز ہوتا ہے. ڈفرینٹ پیپلز ان یورپ, مختلف قوموں کے لوگ ہیں. ورکنگ پیپل کوئی ایک جیپنیز, مطلب دا جیپنیز آر اے ہارڈ ورکنگ پیپل. تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جیپنیز جو ہیں وہ ایک قوم ہے تو ان کے لیے اس نے صرف ورڈ پیپل یوز کیا ہے. کمپاؤنڈ ناؤنس, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈ ناؤن کوئی ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہو اس کو جب ہم پلورل بنانا چاہتے ہیں تو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کیا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ ورڈ سے مل کر ایک ناؤن بنا ہو. جیسے کمانڈر ان چیف, سن ان لا. تو یہ ایک ناؤن ہے لیکن یہ ایک سے زیادہ ورڈ سے مل کر بنا ہے. تو a compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. ایک compound noun جو ہے وہ s اس میں ایڈ کیا جاتا ہے جو اس کا پرنسپل ورڈ ہو. فار ایگزامپل کمانڈر ان چیف کے اندر جو کمانڈر ہے یہ پرنسپل ورڈ ہے تو اس کے ساتھ ایس ایڈ کیا گیا ہے. لائک وائز کوٹ آف میل, تو یہ کوٹ ہے, اس میں کوٹ آف میل کے اندر کوٹ جو ورڈ ہے یہ پرنسپل ورڈ ہے, اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے ایس کا اضافہ کیا گیا. سن ان لا میں سنز ان لا, یہ ایس ورڈ سن جو اس کا پرنسپل ورڈ ہے سنز اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے. لائک وائز ڈاٹر ان لا, تو یہ دیکھیں ڈاٹر پرنسپل ورڈ ڈاٹر ہے. اسٹیپ سن, اسٹیپ پرنسپل ورڈ نہیں ہے بلکہ سن پرنسپل ورڈ ہے تو اس کے ساتھ ایس یوز کیا گیا ہے. وی سے spoonfuls and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word. Note that the proper noun Brahman and Musalman are not compounds of man. Therefore their plurals are Brahmans and Musalmans. آپ دیکھیں یہ جو برہمن اور مسلمان لفظ ہے یہ انگلش کا وہ مین والا نہیں ہے بلکہ یہ ان کی نیٹو لینگویجز ہیں. جس طرح ہماری مسلمانوں کی عربی یا عربک یا اردو ہے تو اس کے اندر یہ مسلمان ہی ہے, تو یہ مین کی جمع مین نہیں ہوگی بلکہ مسلمانز اور برہمنز ہوگی. کچھ ایسے ناؤن ہیں جو باقی لینگویجز سے لیے گئے ہیں, جیسے لیٹن سے لیے گئے ہیں, اریٹم اراٹا, فارمولا فارمولے. تو اس طرح ان کے جو پلورل ہیں وہ لیٹن کے مطابق ہی بنتے ہیں. گریک سے لیے گئے ایکسز, یہ دیکھیں یہ گریک سے لیے گئے ورڈز ہیں تو ان کے بھی جو پلورل بنتے ہیں وہ انہی کے مطابق. یہ دیکھیں کرائسس, بیسز, انالیسز. تو یہ دیکھیں آئی ایس کو ای ایس میں, آئی ایس کو ای ایس میں, آئی ایس کو ای ایس میں, اور ادھر بھی آئی ایس کو ای ایس میں. تو یہ گریک کا رول ہے.
اچھا فرام اٹالین یہ لفظ ہے بینڈٹ اور بینڈٹری, اور یہ جو ہے اس نے اٹالین کے مطابق چینج کیا جو انہی کا رول ہے. لائک وائز میڈم یہ بھی فرینچ کا ورڈ ہے. تو جتنے ورڈ باقی لینگویجز سے بورو کیے گئے ہیں ان کے اندر ان ورڈز کو پلورل بنانے کے لیے ان ہی لینگویجز کے رولز کو فالو کیا جاتا ہے. Some nouns have two forms for the plural, each with a somewhat different meaning. کچھ nouns ایسے ہیں کہ جن کی plural کی دو مطلب ہوتے ہیں. Singularly the word is one, but when we use that word in plural, that word has two meanings. For example, word brother ہے تو brother کے ساتھ brothers بھی ہوتا ہے اور brethren بھی ہوتا ہے. اب جو بردرز ہے وہ سنز آف دا سیم پیرنٹ, سبلنگز مطلب بہن بھائی جو ہوتے ہیں, ان کے لیے بولا جاتا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ بردرن یہ کوئی ایک کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے. یہ ورڈ کلوتھ ہے تو اس کا جو پلورل ایک کلوتھز ہے, CLOTH کلوتھس, یہ کپڑا جو انسلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ کلوتھز وہ ہوتے ہیں جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح مختلف ایسے ہمارے سنگولر ہیں جو سنگولر میں ایک میننگ رکھتے ہیں بٹ پلورل میں ان کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. لائک وائز سم ناؤنس ہیو ٹو میننگ ان سنگولر بٹ اونلی ون ان دا پلورل. تو کچھ ایسے ہمارے ورڈ ہیں جن کے سنگولر کے اندر دو مطلب ہیں بٹ پلورل کے اندر سنگل مطلب ہے. فار ایگزامپل ورڈ لائٹ جو ہے اس کا سنگولر میں ریڈینس بھی مطلب ہے اور لیمپ بھی مطلب ہے, بٹ پلورل میں لائٹس جو ہے اس کا مطلب لیمپس ہی ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ اس میں سنگولر کے اندر دو مطلب ہیں اور پلورل میں سنگل ہی مطلب ہے. آن دا ادر وے پیپل ورڈ جو ہے اس کا سنگولر میں نیشن بھی ہے, مین اور ویمن بھی ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ جب ہم اس کا پلورل لیتے ہیں پیپلز تو یہ نیشنز بن جاتا ہے. آگے رائٹر کہتا ہے کہ کچھ ناؤنز ایسے ہیں جن کا ایک مطلب بنتا ہے سنگولر میں اور دو مطلب بنتے ہیں پلورل میں. فار ایگزامپل ورڈ کلر ہے تو اس کا ایک مطلب یہ جو رنگ ہوتے ہیں وہ ہے, بٹ جب ہم اس کو جمع بنا دیتے ہیں کلرز تو اس کے دو مطلب بن جاتے ہیں, ہیوز رنگ بھی اور فلیگ آف اے ریجمنٹ, مختلف مطلب جو آرمی کے ریجمنٹس ہوتی ہیں ان کے فلیگ. کسٹم اس کا جو سنگولر میں مطلب ہے وہ ہے ہیبٹ, بٹ آن دا ادر ہینڈ جب ہم کسٹمز ورڈ لیتے ہیں تو اس کے دو مطلب بن جاتے ہیں, ہیبٹس بھی اور ڈیوٹیز لیوائڈ آن امپورٹس, جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے جو چیزیں ملک کے اندر درآمد کی جاتی ہیں. اب آگے آتا ہے ایفیکٹ. ایفیکٹ کا مطلب ایک ہے سنگولر میں ریزلٹ, بٹ جب ہم اس کو پلورل میں لیتے ہیں تو اس کے دو مطلب بن جاتے ہیں, ریزلٹس اور پراپرٹی. تو اس طرح یہ لسٹ دی گئی ہے. اب آگے ہے سم ناؤنز ہیو ڈفرینٹ میننگز ان دا سنگولر اینڈ دا پلورل. کچھ ناؤنز ایسے ہیں جن کے مختلف مطلب ہیں سنگولر میں اینڈ پلورل میں. فار ایگزامپل ایڈوائس یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کا سنگولر میں مطلب ہے کاؤنسل, مطلب مشورہ کرنا, بٹ ایڈوائسز کا مطلب ہے انفارمیشن. اندر ایئر کا مطلب ہے ایٹماسفیئر اور ایئرز کا مطلب ہے افیکٹڈ مینرز. تو ہمیں پتہ چلا کہ سنگولر اور پلورل میں ان ورڈز کے میننگ مختلف ہیں. لائک وائز گڈ کا مطلب ہے بینیفٹ یا ویل بینگ, بٹ جب گڈز کی بات ہو تو یہ مرچنٹائز چیزیں مطلب بنتا ہے. آگے آتا ہے جی, اچھا اب دیکھیں لیٹرز, فگرز اینڈ ادر سمبلز آر میڈ پلورل بائی ایڈنگ این اپوسٹرافی اینڈ ایس. اب دیکھیں یہ لیٹرز ہیں ایز, ایز, لائک وائز آئیز, یہ سمبلز ہیں مختلف مطلب, ٹیز. تو یہاں پہ ان کو پلورل بنانے کے لیے اپوسٹرافی پلس ایس کا استعمال کیا ہے. اٹ از یوزل ٹو سے دا مس سمتھس, سنگولر مس سمتھ. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایبسٹریکٹ ناؤنز جن ایسی چیزیں جن کو ہم سوچ سکتے ہیں بٹ چھو نہیں سکتے, جو کوالٹیز ہیں, جو اسٹیٹ ہیں کوئی, ان کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں اور ان کا وہ انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور ان کا پلورل نہیں بن سکتا. When such words do appear in the plural, they are used as countables, as provocations. یہ ہے کبھی یہ جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ ان کو کاؤنٹیبلز کے طور پہ لیا جاتا ہے. کائنڈنیسز, ایکٹ آف کائنڈنیسز. نیم آف سبسٹینسز آر آلسو انکاؤنٹیبل اینڈ آر ناٹ دیئر فور یوزڈ ان دا پلورل.
یہ جو چیزوں کے نام ہیں کوپر، آئرن، ٹن اور وڈ، ان کو بھی جو ہے وہ پلورل میں یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ انکاؤنٹیبل ہیں. تو ہمیں یہاں سے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہمارے پلورل ہیں وہ ہمیشہ کاؤنٹیبلز بن سکتے ہیں. When such words are used in the plural they become countables with changed meanings. For example coppers تو یہ copper queens، irons تو یہ fetters کے بارے میں بات ہوتی ہے، tins تو یہ cans made of tin، اور woods تو یہ forests کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد ہے جی ہمارا چیپٹر نمبر 8 دا ناؤن کیس. ناؤن کسی بھی سینٹینس کے اندر 3 کیسز میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم تینوں کیسز کو ریڈ کریں گے. جان تھرو آ اسٹون، یہ جو آ اسٹون ہے یہ بھی ہمارا اس کے دا ہارس اینڈ دا بوائے، دا ہارس ککڈ دا بوائے. اچھا ہم دیکھیں گے کہ ظاہری بات ہے ایک سینٹینس جو ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. اب وہ جو ڈوئر آف دا ایکشن ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، ہو مطلب جس نے کوئی کام کیا ہے، دیٹ از کالڈ سبجیکٹ، اینڈ دا ناؤن دیٹ کمز ایٹ دیٹ ویری پلیس، مطلب یہاں پہ جان اور یہاں پہ دا ہارس، اس کو کہتے ہیں نومینیٹو کیس. لیکن جان تھریو اے اسٹون، جان نے کیا پھینکا؟ جان نے ایک پتھر پھینکا. جان تھریو وٹ؟ جان تھریو اے اسٹون. تو یہ جو وٹ ہے نا وہ مطلب کیا پھینکا، دیٹ از کالڈ ایکوزیٹو کیس، اور اس کو ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں اپنے سینٹینس کا. تو نومینیٹو فرسٹ thing that we come to know that who has done something, that is basically subject, and that is called nominative case. On the other hand, what has done the subject and to whom has done the subject, that is called or accusative case. In the sentence 1, the noun John is the subject. It is the answer to the question who threw a stone, کہ یہ پتھر کس نے پھینکا. تو یہ جان جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. اب آگے آتے ہیں وٹ ڈڈ جون تھرو، جون نے کیا پھینکا؟ a stone. Stone is the object which John threw. The stone the noun stone is therefore called the object. یہ جو a stone ہے یہ کیا ہوگا؟ object. In sentence 2 the noun horse is the subject. اب یہ دیکھیں اس میں یہ horse subject ہے اور the boy جو ہے یہ کیا ہے اس کا object ہے. The noun boy is the object. When a noun is used as the subject of a verb it is said to be in the nominative case. وہی بات جو میں نے پہلے کی. On the other hand, when a noun is used as the object of verb it is said to be in the objective or accusative case. To find the nominative put who مطلب کس نے what before the verb. On the other hand, to find the accusative put whom or what مطلب کس کو، کس نے کوئی کام کیا اور کس کو. A noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case. تو یہ دیکھیں a book is in the desk. A noun desk is in the accusative case governed by preposition. Read the following sentences. Harry broke the window. تو یہ دیکھیں the window was broken. یہاں پہ جو the window ہے یہ subject ہے، تو یہاں پہ یہ جو the window ہے یہ object ہے. It will be seen that nouns in English have the same form for the nominative and accusative. وہاں پہ بھی the window تھا، یہاں پہ بھی the window. It means کہ ہم نے اس کی فارم چینج نہیں کی nominative اور accusative میں. The nominative generally comes before the verb and the accusative after the verb. Hence they are distinguished by the words order of the word or by the sense. تو ہم نے یہ sense دیکھنا ہے. Rama gave a ball. Rama gave Hari a ball. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہے Rama gave a ball. راما نے کیا دیا؟ بال دیا. یہ راما ہو راما وٹ مطلب بال. راما گیو ہاری اے بال، راما نے ہاری کو ایک بال دیا. یہاں پہ راما جو ہے یہ دیٹ از آر نومینیٹو کیس اینڈ دیٹ از آر سبجیکٹ. آن دا ادر ہینڈ بال، یہ جو بال ہے یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. لیکن آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ ایک ہاری بھی آ گیا. راما نے بال دیا کس کو؟ ہاری کو. تو اٹ مینس کہ ایک ہمارا انڈائریکٹ آبجیکٹ آ گیا. ہاری از آر انڈائریکٹ آبجیکٹ.
object. In each of these sentences, the noun ball is the object of gave. In the second sentence, we are told that Hari was the person to whom Rama gave a ball. The noun Hari is called the indirect object of the verb gave. The noun ball, the ordinary object, is called the direct object. It will be noticed that the preposition of the indirect object is immediately after the verb and before the direct object. Rama gave Hari a ball. Rama gave a ball to Hari. Will you do me a favor? Will you do a favor to me? I bought Rama a ball. I bought a ball for Rama. We see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given, जिसको कोई चीज दी जाती है, or for whom something is done. Examine the sentence. This is Rama's umbrella. Rama's umbrella. The umbrella belonging to Rama. We can say this is Ali's umbrella. ये Ali का umbrella है. The form of the noun Rama is changed to Rama's to show ownership of possession. It means कि यहाँ पे हम मलकियत शो कर रहे हैं कि रामा का umbrella. Noun Rama is therefore said to be in the possessive or genitive case. तो ये आपने याद रखना है कि ये possessive या genitive case के अंदर है. अच्छा, अब हम देखते हैं. The possession answers the question whose, मतलब किसकी कोई चीज, whose umbrella, Rama's umbrella. तो हमने देखा कि जो हमारा पहला जो हमने देखा सब्जेक्ट, उसके अंदर हम देखते हैं कि who has done something, to whom has been done something, और यहाँ पे हम देख रहे हैं whose, किसका, तो ये possession शो करता है. अब possessive case doesn't always denote possession. It is used to denote authorship, origin, kind, etc. as. मसलन वो कहता है कि शेक्सपियर्स प्लेज, तो ये possession नहीं कर रहा. It is showing that Shakespeare has written these plays. On the other hand, a mother's love, love felt by a mother. President's speech, तो ये वो उसकी possession तो नहीं है, ये तो delivered किया था, उसने एक speech deliver की थी, उसके बारे में. अच्छा, formation of the possessive case. When, अब ये हमने रूल पढ़ने हैं कि हम possessive case कैसे बनाते हैं. ये गौर से पढ़िएगा, यहाँ पे हम अक्सर मिस्टेक्स कर जाते हैं. When the noun is singular, जब noun singular है, the possessive case is formed by adding s to the noun as. जब noun हमारा singular हो तो boy से boy's book, लड़के की किताब, king's crown. The latter is omitted in a few words where too many hissing sounds would come together as. For example, conscience sake, तो यहाँ पे इसने देखें एस नहीं लगाया. जस्टिस सेक, तो यहाँ पे भी उसने देखा है वो हिसिंग वर्ड, जस्टिस वो 2-3 दफा इकट्ठा हो जाए. जीसस, तो यहाँ पे देखें जीसस के अंदर भी उसने एस साथ. मोसेस, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनके साथ लॉज. तो अब देखें उनके साथ उसने वही एस रहने दिया है. या जो पहले ये आप अगर फिनेटिक्स पढ़ें तो वहाँ पे आपको की साउंड जब वो आ रही है तो वो कह रहा है कि उसके साथ एस दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है. When the noun is plural and ends in s, जब एक noun हमारा plural है और s पे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि plural nouns बनाए जाते हैं, अक्सर उनके साथ s ऐड किया जाता है. The possessive case is found by adding only an apostrophe. उस एंड पे सिर्फ apostrophe लगाई जाती है. जैसे देखें boys, तो ये s नहीं, दोबारा नहीं ऐड किया, बल्कि ये apostrophe लगाकर उसकी possessive case बना दिया है. Horses, तो ये देखें. When the noun is plural but doesn't end in s, the possessive sign is found by adding s as. जब noun plural हो लेकिन s पे end ना हो रहा हो तो फिर apostrophe plus s दोनों को ऐड किया जाता है. Children's books, men's club. When a noun or a title consists of several words, the possessive इन्होंने ये अलग अलग लिखी, sign is attached only to the last word. जब नाउन या टाइटल सेवरल वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो पोजेसिव बनाने के लिए हम आखिरी जो वर्ड आखिरी है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाकर एस ऐड करते हैं. द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुशर्रफ स्पीच, तो ये देखें एस एंड. व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पोजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली एज. दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस. दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस. तो आप देखें यहाँ पे टैगोर, ये भी एक पोएट, उसी पोएट के बारे में बात हो रही है, तो हम जो लेटर ऑन वो हमारा आ रहा है हम उसके ऊपर एस एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा रहे हैं. Also when two nouns are closely connected the possessive is put to the latter. जब दो नाउन closely connected हों तो हम बाद वाले के ऊपर लेटर वाले पे जो है वो एपोस्ट्रोफी लगाकर एस ऐड करते हैं. ये देखें तो
کریم اینڈ سلیمز بیکری, یہ کریم اور سلیم دونوں کی ایک ہی بیکری ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ولیم اینڈ میریز رین, تو یہ ان کا ایک ہی. ایچ آف ٹو آر مور کنیکٹڈ ناؤنز امپلائنگ سیپریٹ پوزیشن مسٹ ٹیک دا پوزیسو سائن ایز, جب دو سیپریٹ ناؤنز ہوں اور وہ الگ الگ آپ کی کوئی ملکیت شو کر رہے ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ راجا راؤ اینڈ آر کے ناریانز ناولز, تو یہ دو رائٹرز ہیں, ان کے الگ الگ ناولز ہوں گے, اوبویسلی ان کے اکٹھے تو نہیں ہوں گے. گولڈ سمتھس اینڈ کاؤپرز پوئمز, تو یہ دو الگ الگ رائٹر ہیں. اس طرح ہم نے دیکھا کہ پوزیشن ان کی سیپریٹ ہے. Use of possessive case. The possessive case is now used chiefly with the name of living things as the governor's bodyguard, the lion's name. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ living things کے ساتھ possession شو کی, لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. We must say the leg of the table, not the table's leg. تو یہ living thing نہیں ہے, table ایک living thing نہیں ہے, تو ہم اس کی possession نہیں ہوتی, بلکہ that is something, the table's leg نہیں ہوگا بلکہ the leg of the ٹیبل ہوگا. دا کور آف دا بک ہوگا نہ کہ ناٹ دا بکس کور. دا روف آف دا ہاؤس ہوگا ناٹ دا ہاؤس روف. بٹ دا پوزیسو از یوز ود دا نیم آف پرسونیفائڈ. جب ہم کسی چیز کو پرسونیفائی کر دیتے ہیں, اس میں ہم ایسے ایزیوم کرتے ہیں کہ جیسے وہ لیونگ بینگ ہے, تو تب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ پوزیسو کیس یوز کرتے ہیں. انڈیاز ہیروز, نیچرز لاز, فارچونز فیوریٹ, a duty's call, a death's door. Likewise, the possessive is also used with nouns denoting time, space or weight, as a day's march, a week's holiday, in a year's time, a stone's throw, a foot's length, a pound's weight. تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ possessive ایسے بنائے. The following phrases are also in common use. تو یہ والی phrases ہیں جن میں a finger's end, for mercy's sake, for his heart's content, at his wit's end, a boat's crew. The possessive ملکیت of a proper noun or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business. Church, house, ان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. She has gone to the baker's shop, مطلب وہ اس میں ہم وہاں سے یہ امپلائڈ ہے کہ وہ بیکر. Tonight I am dining at my uncle's. آج میں اپنے انکل کے گھر پہ, مطلب وہ امپلائی کیا گیا, وہ پوری بات نہیں بتائے گا. سینٹ پالز, تو یہ یہاں پہ سینٹ پال جو ہے وہ چرچ ہے, تو اس کے بارے میں پوری بات کی. کین یو ٹیل می دا وے ٹو سینٹ پال, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہے گا پورا کہ سینٹ پالز چرچ, یہاں کہہ سکتا ہے لیکن امپلائی یہ کیا گیا ہے. آئی اٹینڈ دا ٹاؤن ہائی اسکول بٹ مائی کزن اٹینڈز سینٹ زیورس. ہی واز ایجوکیٹڈ ایز سینٹ جوزفس. When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, جب ہم یہ اس میں پھنس گئے ہوں کہ ہم نے preposition of یوز کرنی ہے یا possessive case یوز کرنا ہے, remember that, وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو یاد رکھیں as a general rule, یہ ایک اصول ہے. The possessive case is used to denote possession or ownership. یہ ownership کو ظاہر کرتا ہے. Thus it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat, even though no doubt as to meaning would arise. کہتا ہے کہ بالکل میننگ تو ارائز ہوں گے, مطلب تو نظر آئے گا, لیکن جو ہے وہ غلط ہوگا. تو possession کے لیے sometimes a noun is in the possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition. اب وہ اس کو دکھاتا ہے کہ of کے ساتھ جو ہے وہ مختلف nouns کے meanings تبدیل ہو جاتے ہیں. The prime minister's reception in Delhi means a reception held by prime minister in Delhi. The reception of the prime minister in Delhi, اب دیکھیں, means the manner in which the people welcomed him when he entered. تو یہاں پہ دو مطلب بنتے ہیں کہ جس طرح اس کو ویلکم کیا گیا دہلی میں پرائم منسٹر کو. آن دا ادر ہینڈ جو اوپر والی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ریسیپشن دہلی کے اندر جو ہے, جو اس کا وہ آفس کی ریسیپشن ہے. The phrase the love of father may mean either a father's love of his child or a child's love of his father. Nouns in opposition. Read the following sentence. Rama, our captain, made 50 runs. So we see that Rama and our captain are one and the same person. The noun contains captain follows the noun Rama simply to explain which Rama is referred to. تو یہ جو captain ہے وہ Rama ہی ہے.
when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before. جب ایک ہی وہ تو پھر ہم اس میں وہ اتنا وہ نہیں کرتے. A noun is in opposition is in the same case as the noun which it explains. A noun